ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے اس خطبہ میں امام عالی مقام کا وہ لرزہ انگیز خطاب جو آپ نے یزیدی لشکر کے ساتھ 10 محرم کو آپ نے فرمایا تھا، اور پھر جب آپ کربلا میں پہنچے اس وقت آپ نے خطاب فرمایا تھا، یہ میں نظر سامعین و ناظرین کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ حسانہ ہے کربلا، کیا اہمیت رکھتا ہے؟ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جناب امام حسین کی شہادت جو ہے اصل میں یزید کی موت ہے۔ یزید ہمیں اپنی موت مر گیا، باطل کے پرستار، اور باطل کو جو چاہتے تھے کہ باطل غالب آ جائے، وہ مغلوب، باطل جو ہے وہ مغلوب ہوا، حق غالب ہوا۔ امام حسین نے جان دی اور اسلام کو جو ہے حیات ابدی آپ نے اسلام کو دے دی۔ جیسے کہ مولانا ظفر علی خان نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ اب بھی چمک رہا ہے حسین و علی کا نام، اب بھی چمک رہا ہے حسین و علی کا نام، اور خاک اڑ رہی ہے یزید و زیاد کی۔ فرما رہے ہیں مولانا ظفر علی خان نے فرمایا کہ آج قیامت تک حسین و علی کا نام دنیا میں جو ہے وہ چمکتا رہے گا۔ لوگ امام حسین کے نام سے بھی نام رکھتے ہیں، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نام کے ساتھ بھی کہ مناسبت سے لوگ اپنے نام رکھتے ہیں، اور یزید کا کوئی نام نہیں رکھتا، نہ زیاد ابن سعد شمر ان کے نام سے جیسے کوئی نام نہیں رکھتا۔ تو آپ فرما رہے ہیں یزید اور زیاد اور ابن سعد یہ سب مر گئے ہیں، اور جناب امام حسین تا قیامت زندہ و تابندہ ہے۔ آپ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تو جناب امام حسین کے اس واقعے پر بڑی بہترین ربائی آپ نے ارشاد فرمائی ہے، جو فارسی میں ہے، جو میں پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، اور سرداد مگر نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ آپ فرما رہے ہیں کہ امام حسین ہمارے بادشاہ ہیں، دین کے بھی بادشاہ ہیں، اہل ایمان کے بادشاہ، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین۔ آپ بادشاہ بھی ہیں اور سب کے سردار ہیں۔ دین ہست حسین، دین امام حسین دین کی روح ہے، روح دین ہے، امام دین ہے، دین کے امام ہیں، دین بنا ہست حسین۔ اور دین جو ہے اس نے اگر اس کی کوئی مثال آپ نے دیکھنی ہو کہ دین جو ہے کیسے پروان چڑھا ہے، تو وہ جناب امام حسین کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سر داد نہ داد در دست یزید، سر آپ نے دے دیا، آپ نے اپنے سر مبارک اللہ کے راستے میں سجدے کے عالم میں تھے، اور اپنا سر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا، اور چھلنی ہو گئے، اور سینکڑوں زخم آپ کے جسم اقدس پر جو پیوست ہوئے، لیکن آپ نے سر اپنا دے دیا، نہ دست در دست یزید، لیکن باطل کے نمائندہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس کی بیعت نہیں کی۔ حق آ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ آپ فرما رہے ہیں کہ سچ بات یہ ہے کہ بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد جو ہے وہ حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ شرکت میں آن آئے حق و باطل نہ کر قبول۔ فرما رہے ہیں کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
باطل جو ہے وہ دوئی پسند ہے، وہ جو ہے کیا کہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اوروں کو بلانا چاہتا ہے، لیکن حق جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہوتا، حق واحد ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ اکیلا ہوتا ہے اور وہ ننگی تلوار ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ، تو باطل کی جو ہے کے ساتھ کسی صورت میں مفاہمت نہ کر اور حق کی شمع کو فروزاں رکھ، حق کے علم کو تو بلند و بالا کر۔ تو میں آج اس نشست میں بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ باللہ کوئی کسی اس مقصد کے لیے کہ وہ حکومت یا سطوت، شان سطوت یا عمارت جسے کہتے ہیں وہ چاہتے تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ امام حسین آپ جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے وہ مقصد صرف یہ تھا کہ آپ ایک فاسق و فاجر شخص جس نے حلال کو جو ہے حرام چیزوں کو حلال کیا ہوا تھا، جو فاسق و فاجر تھا، جس کی برائیاں سب لوگوں کے سامنے تھی، اس کے ہاتھ پر آپ بیعت کر کے ایک ایسی مثال قائم نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے حریت پسند لوگوں کے لیے ایک ایسا سبق بن جاتا کہ جس کی مثال نواسہ رسول دے جاتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، نواسہ رسول نے وہ ہمارے سامنے وہ بینارہ نور کی حیثیت آپ کی ہے، آپ نے وہ لازوال سبق ہمیں دیا ہے کہ جس کی مثال قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے ہے، اور اہل حق ہمیشہ ان کی اس عظیم المرتبت قربانی کو سامنے رکھ کے ہمیشہ حق کے علم کو بلند رکھیں۔ تو میں تقریر پیش کر رہا ہوں جب جناب امام عالی مقام آپ کربلا میں تشریف لائے، اور اس وقت حر بن یزید ریاحی جو سامنے لشکر لے کے آیا، یہ حر بن یزید تھا، بڑا خوش بخت تھا، تو آپ نے اس وقت پہلی تقریر فرمائی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے عزائم، کہ آپ کس لیے تشریف لائے، کس لیے آپ نے مدینہ منورہ چھوڑا اور یہ سارا کربلا میں اپنی قربانی دی۔ یہ دو تقریریں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میں خود نہیں آیا، تمہارے خطوط اور قاصد لائے، تم نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے، آپ کے ذریعے خدا ہمیں سیدھی راستے پر لگا دے۔ لوگوں تم خدا سے ڈرو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ خدا کی رضا کا موجب ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جس نے محرمات الہیہ کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد کو توڑنے والے، سنت رسول کے مخالف اور خدا کے بندوں پر زیادتی کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور اس کو قولاً یا عملاً غیرت نہ آئی، تو خدا کو حق ہے کہ اس کو دوزخ میں داخل کر دے۔ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اس نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے۔ یہ یزید اور اس کے لشکروں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رکھا ہے، اس لیے مجھے غیرت آنے کا زیادہ حق ہے، مجھے میدان عمل میں آنے کا زیادہ حق ہے۔ میں علی رضی اللہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنت رسول جناب فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں۔ میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اگر تم عہد توڑ کر میری بیعت کا حلقہ اپنی گردن سے نکال ڈالو گے تو مجھے اپنی جان کی قسم یہ بھی تم سے بعید نہیں، جو عہد شکنی کرتا ہے وہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ان قریب خدا مجھ کو تمہاری امداد سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ ابن اسیر نے لکھا ہے جلد 4 میں۔ اور پھر اسی پر حر بن یزید جو ہے یہ تقریر سن کے تو آپ کے قدموں میں آ کے گرا تھا، اور وہ خوشبختوں میں سے وہ ہے کہ جس نے آپ کا خطاب سن کر تو جنت کے سردار کے ساتھ آ کے ان کے قدموں میں پڑھ کے معافی مانگی اور آپ کے لشکر میں شامل ہوا۔ 10 محرم الحرام جو عاشورے کا دن ہے، جس دن امام حسین کے 72 نفوس قدسیہ 20,000 یا 22,000 کے ساتھ لشکر سفارہ ہوئے، اور ابن سعد کے لشکر کے سامنے آپ نے ایک خطبہ دیا۔ اب ہمارے لیے قابل غور یہ بات ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ وہ کافر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے کہ مسلمان ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو نبی کلمہ خدا کا بھی پڑھتے تھے کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، خانہ کعبہ کو مانتے ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی تلواروں سے، ان کے نیاموں سے وہ تلواریں کیسے نکلیں، کیسے ان کے
تیر جو ہیں وہ نکلے ہیں، اور ان اولو العزم شخصیتوں کے بارے میں جن پر ہم درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جن کی برکت سے ہماری دین دنیا میں ہمیں سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، ان پر انہوں نے تیر کیسے چلائے، ان کے بارے میں وہ کیسے تھے، کون تھے، جو بھی تھے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے جناب امام، اور وہ شہید بھی کر کے جناب امام حسین کو شہید کر کے، پھر بھی ان کے مقدس جماعت کو شہید کر کے پھر یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ کون سی نماز تم نے پڑھنی تھی؟ وہ کون سی نماز انہوں نے پڑھنی تھی؟ انہیں پتہ نہیں، نماز تو اللہ کی حمد و ثنا، نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے، نماز تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، خدا کے برگزیدہ لوگوں کے راستے پر چلنے کا ایک ذریعہ نماز ہے۔ تو اس لیے آج کی یہ تقریر جو ہے، اس سے تو بڑے بڑے دل ہل جاتے ہیں، پتھر جو ہیں وہ پسی جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کی سماعتوں کی نظر یہ خطبہ کر رہا ہوں جو آپ نے ارشاد فرمایا 10 محرم الحرام۔ اے عراق والو، تم خوب جانتے ہو کہ میں نواسہ رسول، فرزند بطول، دل بند علی المرتضیٰ ہوں، برادر حسن مجتبیٰ ہوں، خون ناحق حرام ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں چلایا ہے، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا ہوں۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے، مجھے آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو۔ یہ جناب امام حسین کا جو ہے اندیہ ہے، اور آپ نے کہا کہ مجھے واپس جانے دو، تم سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، تمہارے در پہ آزاد نہیں، تم کیوں میری جان کے در پہ ہو، اور تم کس طرح میرے خون کے جرم سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر میرے خون کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈال، پھر سمجھ لو کہ میں کون ہوں اور کس کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہے۔ میں بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں، جن کو پلسرات کے وقت سے گزرتے وقت جس وقت ندا آئے گی، ندا آئے گی، اللہ تعالیٰ ندا فرمائیں گے اور فرشتے لبیک کہیں گے، اے اہل معاشر اپنے سروں کو جھکا لو۔ پلسرات سے گزرتے ہوئے جناب اللہ کی طرف سے فرشتوں کو وہ لبیک کہتے ہوئے یہ صدا آئے گی، اے اہل معاشر اپنا سر جھکاؤ، آنکھیں بند کر لو کہ خاتون جنت پلسرات سے 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہے۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے فضائل تمہیں معلوم ہیں، میرے حق میں جو حدیثیں ہیں ان سے تم بے خبر نہیں ہو، تم نے خود مجھ کو یہاں بلایا، اب یہ میری مہمان بازی کر رہے ہو۔ اے کوفے والو، تمہیں میرا حسب و نسب معلوم ہے، جس کی مثل آج روئے زمین پر نہیں۔ پھر سوچ لو کہ تم نے خود ہی مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے، پھر اب میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ دیکھو یہ تمہارے خطوط ہیں۔ آپ نے خطوط کا تھیلا الٹے ہوئے فرمایا اور اپنے لکھے ہوئے خطوط دیکھ کر کوفے والوں نے انکار کر دیا اور کہا ہم نے آپ کی طرف کوئی خط نہیں لکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوفی لا یوفی، کوفے والے کوئی وفا کرنے والے نہیں۔ امام عالی مقام نے ان کی بے وفائی اور ان کی باطل پرستی پر اور ان کی کذب بیانی پر حیران ہوئے، فرمایا کہ اب تو حجت ہی پوری ہو گئی ہے، اب تو میں نے جو کچھ تمہیں کہنا تھا تو وہ کہہ چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر مالک بن عروہ نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا دوڑایا اور جناب امام عالی مقام پر جو حملہ آور ہوئے، اور بڑی لمبی چوڑی یہ داستان ہے، مختصراً میں بیان کروں گا کہ کیا واقعات کیا ہوئے، اور پھر جو قاتلین امام حسین تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا اللہ رب العزت نے تیسری نشست میں ہم یہ بیان کریں گے کہ ان کو کس طریقے سے تباہ برباد ہوئے امام عالی مقام تا قیامت۔ وہ ان کے رفقا، بدتر رفقا ہمیشہ کی زندگی حیات جاوید حاصل کر گئے۔ واخر دعوانا